ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتحيتهم فيها بإذن الله سلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. ہمارا دین اور مذہب اسلام جتنا الفت اور محبت پر مبنی مذہب اور دین ہے، کسی بھی اور مذہب اور دین میں اس طرح کی الفت، لگاؤ اور محبت دیکھنے کو نہیں ملتی. میں آج کی مختصر گفتگو میں سلام کی اہمیت کو بیان کروں گا، تاکہ وہ سنت مبارکہ جو ہم مسلمانوں سے ترک ہو رہی ہے، ہم دوبارہ اس سنت طیبہ کی جانب رخ کریں اور سنت کے جو فوائد، اثرات اور ثمرات ہیں، ہم ان ثمرات سے نفع پائیں. دین پر عمل کرنے کی بے پناہ برکتیں ہیں. کم کرو تھوڑی. دنیاوی نفع بھی بڑے ہیں اور دینی اور اخروی فوائد اور نفع بھی بڑے ہیں.
نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب دو ایمان والے اکٹھے چل رہے ہوں نا، درمیان میں کوئی درخت آ جائے، کوئی دیوار آ جائے، تھوڑی دیر کے لیے دونوں ایمان والے الگ ہو جائیں، دیوار کراس ہو جائے، پھر وہ دونوں ایمان والے آپس میں اکٹھے ہوں تو نبی پاک نے فرمایا انہیں سلام کرنا چاہیے۔ کتنی دیر الگ ہوئے؟ چند ثانیے۔ درخت حائل ہوا، درمیان میں دیوار حائل ہوئی، دوبارہ ملے، فرمایا سلام۔ اب غور یہ کرنا ہے کہ یہ سلام کیا چیز ہے؟ آخر ہم مسلمانوں نے دیگر مذاہب کے لفظ اپنی زبانوں پر رائج کر لیے، ہندوؤں کے لفظ لے لیے، یہودیوں کے لے لیے، عیسائیوں کے لے لیے۔ اپنا جو مذہب تھا، اپنی جو ثقافت تھی، اپنا جو دین تھا، ان لفظوں کو ہم نے کیوں نہیں لیا؟ کیا ہمارے دین کے جو چنندہ لفظ ہیں وہ فائدہ مند نہیں تھے، عمدہ نہیں تھے؟ دوسرے مذاہب کے لفظ عمدہ زیادہ تھے؟ نہیں۔ آئیں میں ایک چیز آپ کے سامنے رکھوں تاکہ احساس ہو کہ ہمارے لفظوں کی قدر و قیمت کیا ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم البادی بالسلام بریء من الکبر او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ سلام لینے میں پہل کرے، البادیو بالسلام، ملاقات ہو رہی ہے، یہ سلام میں پہل کرے، آپ نے فرمایا بریء من الکبر، اللہ اس بندے کو تکبر سے بری فرما دیتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی مرتبہ دعوت نامہ دے چکے تھے، یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے کہ میرے گھر میں آپ تشریف لائیں، بیٹھیں، کھانا کھائیں، کھجوریں کھائیں، یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام وعدہ فرماتے، وعدہ بھی یوں کہ یار کبھی موقع بنتا ہے تو آ جائیں گے، وقت طے نہیں فرمایا۔ ایک دن نبی علیہ السلام کا ارادہ ہوا کہ یار کتنی بار سعد کہہ چکا ہے، دعوت دے چکا ہے، لہذا چلنا چاہیے۔
تاکہ سعد کا دل خوش ہو جائے۔ قصہ یہ بنا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر میں کھانا موجود نہیں تھا۔ آپ نکلے کہ یار ابو بکر کے گھر میں جاؤں، کچھ کھانے کو ہو تو کھا لوں۔ جیسے نکلے تو نبی علیہ السلام کی ملاقات ہو گئی حضرت صدیق اکبر سے۔ کدھر یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا یار کھانا کھانا ہے، بھوک لگی ہے اور گھر میں کوئی شے موجود، بولو۔ نبیوں کا امام ہے، نبیوں کا سردار ہے، لیکن یہ رزق کی بات آ گئی۔ فرمایا صدیق میرے گھر میں کھانے کو شے کوئی نہیں، تیرے گھر میں آ رہا ہوں تاکہ کو کھانا پینا کھا سکوں۔ پتہ یہ چلا کہ یہ جو رزق کا انتظام اور رزق کا اختیار ہے، یہ کسی پیر پیغمبر کے پاس نہیں کہ بندہ یہ کہنے لگ جائے کہ تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، ایسا ہرگز نہیں۔ بلکہ قرآن کہتا ہے ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کوئی بھی زمین میں چھپایا ہے، کوئی پرندہ گھونسلوں میں، کوئی کیڑا مکوڑا اپنی بلوں میں، کوئی جانور درندہ کسی غار میں، کوئی انسان زمین پر، کوئی بھی ایسا جاندار نہیں جس کے رزق کا انتظام میں اللہ نے اپنے ذمہ نہ لیا ہو۔ پیغمبر کے بس میں رزق نہیں، ولی کے بس میں رزق نہیں، پیغمبر کے اختیار میں رزق نہیں، بلکہ یہ ہمارا دعویٰ بھی ہے، نعرہ بھی ہے کہ رزق دینے والا صرف کون؟ حتیٰ کہ ایک موقع پر نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کرام مدینہ طیبہ پر یہ کھجوریں لگ رہی ہیں، نر کھجوریں مادہ، اور صحابہ کرام نے ایک عمل کیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یار یہ کیوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ان کا جوڑ کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ جب ہم ایسا کرتے ہیں تو پھل زیادہ ہو جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ جب ہم یہ عمل کرتے ہیں تو پھل زیادہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یار نہ کرو، نہیں کیا، سال گزرا پھل اس طرح نہیں ہوا جیسے پہلے ہوتا تھا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ پہلے کی طرح پھل نہیں ہوا ہے لیکن وہ فراوانی و فراخی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم دنیا کے معاملات مجھ سے زیادہ جانتے ہو، لہذا وہ کیا کرو جو تم پہلے کرتے ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے رزق بڑھایا نہیں، کسی درخت کی کھجور بڑھ نہیں سکی۔ رزق کم کرنا یہ بھی اختیار اللہ کا، رزق بڑھانے کا اختیار بھی کس کے پاس ہے؟ حضرت صدیق نے فرمایا یا رسول اللہ کھانا تو میرے گھر میں بھی۔ اب ذرا عجیب بات ہے، پاک پیغمبر کھانے کی نیت لے کر صدیق اکبر کے گھر کہ کھانا وہاں سے مل جائے گا، لیکن ادھر بھی کھانا موجود۔ روز کی میل ملاقات ہے دونوں کی، تعلق بھی بڑا گہرا ہے،
لیکن نبی علیہ السلام کو اپنے یار کے گھر کے حالات کا پتہ. حضرت صدیق کے گھر میں کھانا کوئی نہیں، نبی علیہ السلام کو نہیں پتہ یہ چلا. دوسروں کے حالات جاننا تو دور کی بات ہے، اپنا گہرا یار ہے، سسرالی گھر ہے. آپ علیہ السلام کو اپنے سسر کے گھر اور اپنے یار غار کے گھر کے حالات کا علم بھی نہیں. پتہ یہ چلا کہ جب مسئلہ غیب کا ہو جائے تو پھر پوشیدہ چیزوں کو، غیب کی چیزوں کو جاننے والا صرف کون ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے قل، میرے نبی اعلان فرما دو اے کائنات کے لوگوں، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک. میں نبی فرشتہ بھی نہیں، میں اللہ کا نبی خزانوں کا مالک بھی نہیں، اور میں اللہ کا نبی پوشیدہ خبریں جاننے والا بھی نہیں، بلکہ لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. زمین کی تہ سے چل کے آسمان کی بلندی تک ہر غیب ذرے ذرے کو جاننے والا صرف کون ہے؟ چلو ابو بکر حضرت عمر کے گھر جائیں. چل پڑے. آگے سے حضرت عمر فاروق تشریف لا رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا یار کدھر جا رہے ہو؟ یا رسول اللہ جانا کدھر ہے؟ بھوک لگی ہے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، میں نے تو کہا کہ آپ کے گھر جاؤں. نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میری جانب آ رہے ہو، ہم تیری جانب. اچھا، آپ کے دل میں اچانک خیال آیا کہ کتنی بار حضرت سعد کی دعوت آ چکی ہے، چلو موقع بھی ہے، حضرت سعد کے گھر چلتے ہیں. دونوں یاروں کو لیا نبی علیہ السلام نے، حضرت سعد کے گھر جا رہے ہیں. حضرت سعد کو پتہ چلا کہ رسول پاک نے آج تیری گلی کا رخ فرما لیا. آپ دروازے کے پاس کھڑے ہو گئے، دروازہ بند ہے. حضرت سعد دروازے کے ساتھ کان لگا کے کھڑے ہیں. پتہ چلے کہ رسول پاک کی آمد آج کس جانب. اللہ کے نبی حضرت سعد کے دروازے پر پہنچے. آپ نے فرمایا السلام علیکم یا سعد. اے سعد سلامتی ہو تم پر. روایات میں آتا ہے حضرت سعد نے بڑے آرام سے، بڑی آہستہ آواز سے وعلیکم السلام جواب دیا ہے، لیکن آواز بڑی پست ہے، بڑی آرام سے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے دوبارہ آواز دی ہے السلام علیکم یا سعد. اب درمیان میں کیا چیز ہے؟ ایک دروازہ. کیا بولو؟ ایک دروازہ. کوئی زیادہ لمبی چوڑی دیواریں کوئی نہیں، پردے کوئی نہیں. نبی علیہ السلام نے جب دوسری بار سلام کیا، حضرت سعد نے دوبارہ وعلیکم السلام، لیکن بڑے آرام سے، بڑے تحمل سے.
پست آواز سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اب تیسری بار السلام علیکم یا سعد، تیسری بار بھی بڑے تحمل سے، بڑے آرام سے. ادھر حضرت سعد ہے، صحابی رسول ہیں، ادھر نبی پاک انبیاء کے امام ہیں، درمیان میں ایک پردہ حائل ہے. نبی علیہ السلام کو پردے کے پیچھے سے حضرت سعد کا پتہ نہیں چلا. اب کہتے ہیں جی نبی پاک قبر مبارک میں ہے، اتنی دیواریں ہیں، اتنے پردے ہیں، لیکن جو بندہ روضہ اطہر پر جا کر سلام کرے، اللہ کے نبی علیہ السلام سلام سنتے بھی ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام جواب بھی دیتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام آنے والے کو پہچانتے بھی ہیں. داڑھی والا ہے نبی پاک خوش ہوتے ہیں، داڑھی کٹا ہے نبی علیہ السلام بڑے غمگین ہوتے ہیں. یاد رکھ لو یہ حماقت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، بے وقوفی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، جہالت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، یہ شرک کے سوا کچھ بھی نہیں. اتنے پردے تو دور کی بات ہے، ایک پردہ ہے صرف دروازے کا. نبی علیہ السلام کو حضرت آپ علیہ السلام واپس مڑ گئے. یار لگتا ہے بندہ گھر میں موجود نہیں. حضرت سعد نے دروازہ کھولا، دوڑے جا کے نبی علیہ السلام کو روکا اور استقبال کیا. آپ نے فرمایا سعد میں نے 3 آوازیں دی تھی، جواب نہیں دیا. یا رسول اللہ میں نے جواب دیا تھا. آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے تک آواز نہیں پہنچی. یا رسول اللہ میں نے آپ تک آواز پہنچائی نہیں. کس لیے؟ کیا بنیاد ہے سعد؟ آواز نہیں پہنچائی، آرام سے جواب تو نے کیوں دیا؟ یا رسول اللہ وجہ یہ ہے آپ نے کہا تھا السلام علیکم یا سعد، اے سعد تیرے اوپر سلامتی ہو. آپ نے میرے لیے دعا کی، میرے دل کی طلب بڑھ گئی، آرام سے جواب دیتا ہوں مجھے مصطفیٰ کی دعا دوبارہ مل جائے. میں نے آرام سے جواب ایک ہی بار اونچی جواب دیتا، آپ دوبارہ سلام نہ کرتے. 3 بار میں نے دعا لی ہے کہ سلامتی کی دعا میرے دروازے پہ کھڑے ہو کے آپ دے رہے ہیں. نبی پاک علیہ السلام کا سلام ہے میرے بھائی. یہ جو میل ملاقات ہے ہماری سلام دعا ہوتی ہے السلام علیکم، یار تم پر اللہ کی سلامتی ہو. اگلا جواب دیتا ہے وعلیکم السلام، تمہارے اوپر بھی اللہ کی سلامتی ہو. دن میں کتنے لوگوں کو ملنا ہے، کتنے لوگوں سے میل ملاقات ہے، کتنے لوگوں سے الوداع ہونا ہے. یہ ایسی نعمت ہے ہم مسلمانوں نے اسے خیر آباد کہہ دیا ہے. میرا آخری جملہ سنیں اور یہ درد دل ہے. آپ بزرگ موجود ہیں، آپ صاحب اولاد ہیں، یہ درد دل ہے. میں عرض کرنے لگا ہوں آپ تھوڑا پچھلے زمانے میں جائیں، چند سال پیچھے جائیں. بیٹا رخصت ہو رہا ہے، فی امان اللہ، تو جو آپ کرتے تھے وہ تو بولو نا، ہے نا. میرا 2 دن سے گلا خراب، میں تو اس لیے آرام سے بول رہا ہوں. فی امان اللہ، اللہ تیری خیر کرے، نہیں ہوتا تھا. آپ اس لیے نہیں بول رہے کہ آپ کو بھی اب بھول گیا.
بیٹی کو رخصت کرنا ہے، اللہ کی امان، اللہ کی حفاظت، خیر کے ساتھ جا، اللہ تیری خیر کرے، اللہ تیری حفاظت کرے، اللہ تیرا نگہبان ہے۔ اتنے پیارے لفظ، بیٹے کو جدا کرنا ہے سفر پر، بیٹی کو روانہ کرنا ہے سفر پر، بھائی کو روانہ کرنا ہے سفر پر، یہ دعا یا کلمات ہے، تم پر سلامتی ہو، اللہ کی حفاظت ہو، اللہ کی نگرانی ہو، اللہ کی امان ہو۔ جب بچہ رخصت کیا جاتا تھا دعاؤں کے ذریعے، خبریں خیر کی ملتی تھیں، بچہ پہنچ گیا، سفر خیر سے مکمل ہو گیا۔ اب یہ دعا یا کلمات ماں بھی نہیں کہہ رہی، باپ بھی نہیں کہہ رہا۔ اب بنیاد اور نقصان کیا ہے؟ جوان بیٹا ہے، روڈ پہ حادثہ ہو گیا ہے، بہنیں جوان بھائیوں کی میتیں اٹھا رہی ہیں، بوڑھا باپ ہے، جوان بیٹے معذور لیے پھر رہا ہے۔ کیوں؟ اب جو بات ہے گڈ بائے پہ آ گئی ہے، گڈ مارننگ پہ آ گئی ہے، سلام ختم ہو گیا ہے، صبح بخیر ہو گئی ہے، شب بخیر ہو گئی ہے۔ وہ جو نبی پاک علیہ السلام کے الفاظ تھے جن میں نعمتیں ہی نعمتیں تھیں، جن میں برکات ہی برکات تھیں، جن میں تحفظ ہی تحفظ تھا، جن میں سکون ہی سکون تھا، ہم نے ان لفظوں کو خیر آباد کہہ دیا ہے۔ بلکہ آج کے دور میں تو کوئی سلام کرے ہم استہزاء کر دیتے ہیں، مذاق اڑا دیتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، مشکات میں حدیث پاک ہے، کئی بار پہلے بھی سنا چکا ہوں، ما من مسلمین، دو مسلمان ہیں، آمنا سامنا ہو گیا ہے، اور آمنے سامنے کے بعد وہ دونوں مسلمان آپس میں ہاتھ میں لاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ما من مسلمین اذ یلتقیان فیتصافحان غفر لہما تقدم من ذنبہ ما لم یتفرقا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس وقت دو بندے آپس میں میل ملاقات کریں اور وہ مصافحہ کریں، سلام لیں، ہاتھ میں لائیں، آپ نے فرمایا غفر لہما تقدم من ذنبہ ما لم یتفرقا۔ ان دونوں بندوں کے ہاتھ یوں ملے ہوئے ہیں، ایک نے السلام علیکم بولا ہے، دوسرے نے وعلیکم السلام بولا ہے، ہاتھ مل گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ عمل ہاتھ میں لانے والا، آپس میں محبتیں بانٹنے والا، پیار والا، الفتوں والا، اللہ پاک کی نظر میں اتنا پیارا ہے کہ غفر لہما تقدم من ذنبہ ما لم یتفرقا۔ یہ دونوں ہاتھ دونوں بندوں کے الگ بعد میں ہوتے ہیں، اللہ ان کے گناہ پہلے معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عادت بنائیں، میل ملاقات کے لیے اچھے لفظوں کا انتخاب کریں۔ مہمان اولاد کو اپنی گھر سے رخصت کرتے ہوئے عمدہ لفظوں سے اور دعا یا کلمات سے رخصت کیا کریں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔